تو ہر لیول کا اسٹریس ہمارے پاس ہوتا ہے. ان اسٹریسز میں کئی دفعہ بڑے اسٹریس ہوتے ہیں جو چائلڈہڈ ٹراما کی شکل میں ہوتے ہیں, لائک سم ون ہیڈ بین سیکشولی ابیوزڈ, emotionally, physically abused. I was talking to this young girl who's having panic attacks. اس کو میں ایکسپلور کر کے پوچھ رہی تھی کہ کوئی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز تو نہیں ہیں برے. تو she said نہیں, my parents are very loving. اس پہ کوئی بات ہوئی. She said why did you ask that? میں نے کہا اس لیے کہ sometimes parents are very toxic. تو she said can you explain that? I said let's say they have hit you. She said ہاں تھپڑ تو بہت پڑتے تھے, مارے تو پڑتی تھی. I said when did this stop? A year back. Allahu Akbar. If the kids who are grown up are slapped, ان کے لیے وہ جو ٹراما ہے وہ کم تو نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ ہم نے نہیں سوچا ہوتا کہ ان باتوں کا بھی امپیکٹ ہے. For a long time, for like next few minutes, that girl, she kept repeating کہ کیا یہ اتنی بڑی بات ہے جس کی وجہ سے مجھے اب پینک اٹیک ہو رہے ہیں, بیکاز اب تو وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے. فار آل دوز ایئرس وی ہیڈ ایکسپٹیڈ کہ ہمیں مار پڑ سکتی ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے کازز ہیں جو اسٹریس کے ہیں. تو اسٹریس جو ہے اس کی ٹائپس بھی ہیں. دیر از اے پازیٹیو اسٹریس اینڈ دیر از اے نیگیٹو اسٹریس. پازیٹیو اسٹریس وی نیڈ, meaning when you have a stress, you will move forward, you will engage in some activity, you will get good results. جیسے اگر آپ کی امی آپ سے ناراض ہوئی ہیں اور آپ اسٹریسفل آئے ہیں, یا پیرنٹ ناراض ہوئے ہیں اور آپ اسٹریسفل اپنے کالج میں آئے ہیں, پڑھا نہیں جا رہا, اور آپ سارا دن سوچتے رہتے ہو اسٹریس کی وجہ سے کہ آئی شوڈ گو بیک اینڈ آئی شوڈ ریزالو دس اینڈ آئی شوڈ سے سوری, چاہے میری غلطی نہیں بھی ہے, وہ بڑے ہیں, لیٹ می سے سوری ٹو دیم. تو یہ اسٹریس پازیٹیو اسٹریس ہوگا, بیکاز یو وانٹ ٹو امپروو دا ریلیشن شپ. یو آر گوئنگ ٹو دا مارکیٹ فرینڈس کے ساتھ, اور آپ کو خیال آ جاتا ہے ایک دم سے کہ نماز کا ٹائم بیچ میں آ جائے گا. آپ وضو کرتے ہیں اور آپ اپنے فرینڈس کو کہتے ہیں اوکے فائن, ویل ایٹ آؤٹ, ویل ہینگ آؤٹ, لیکن قریب دیکھ لینا ہے مسجد کوئی ہے یا جگہ کوئی ہے جہاں پر ہم نماز پڑھ سکیں. تو یہ پازیٹیو اسٹریس ہو جائے گا. کوئی کلاس اپنی مس نہیں کرنا چاہتے کہ میری اٹینڈنس شارٹ نہ ہو جائے, یہ پازیٹیو اسٹریس ہوگا. آپ پڑھائی کرتے ہیں ریگولر بیسس پہ, آلموسٹ ریگولر, ایون اف سم ون ٹیلز یو چھوڑو کوئی بات نہیں اینڈ میں پڑھ لیں گے, آپ کہتے ہیں نہیں ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. دس از اے پازیٹیو اسٹریس. نیگیٹو اسٹریس کون سا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ آپ کے کانسیکوینسز صحیح نہیں آتے, یا ایسی چیز پہ آپ اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں جس میں آپ میٹر کو ریزالو نہیں کرے لیکن فضول میں بیٹھے سوچ رہے ہیں, چوتھے محلے کا سوچ رہے ہیں. آپ نے اسٹریس تو بہت لیا لیکن اب آپ کو اتنا غصہ آ گیا اسی بات پہ, پیرنٹس ناراض ہیں, آپ کو سارا دن اسٹریس ہوا, آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے کھانا بھی نہیں کھانا, میں نے بات بھی نہیں کرنی, میں نے اپنے کمرے میں رہنا ہے, میں ان کو سیدھا کروں گی. تو یہ نیگیٹو اسٹریس ہو جائے گا, بیکاز دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ریزالو دا چیلنج. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ الٹیمیٹلی آپ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی امپروو نہیں ہوگا. مجھے یہ سبجیکٹ نہیں اچھا لگتا, یہ ٹیچر نہیں اچھے لگتے, مجھے بہت بوریت ہوتی ہے, آئی ول ناٹ گو ٹو دا کلاس. نیگیٹو اسٹریس. سو آپ کی اٹینڈنس شارٹ ہو جائے گی. اس وقت آپ بھاگے پھر رہے ہیں, منت سماجت کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ لائک دا سبجیکٹ, آئی ڈونٹ لائک دا ٹیچر, یا مجھے پڑھنے کا ڈیلی شوق ہی نہیں ہے, آئی ایم ناٹ اے ریگولر پرسن, پڑھا نہیں جاتا ڈیلی, اینڈ میں پڑھ لیں گے. اور آخری دن کیا ہے, کافی پہ کافی چل رہی ہے, سب کو بٹھایا ہوا ہے, سب کو جگایا ہوا ہے, کسی کو سونے نہیں دے رہے, کسی سے بات نہیں کر رہے. اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, نیگیٹو اسٹریس بلڈ ہو رہا ہے. تو پازیٹیو اور نیگیٹو اسٹریس کو دیکھنا چاہیے. وی نیڈ پازیٹیو اسٹریس بیکاز دس از انکریجنگ, موٹیویٹنگ, دس از ود اویئرنیس, اینڈ دس پرووائڈز اے اسٹیمولس ٹو کوپ ود چیلنجنگ سچویشن. But we do not need negative stress. Negative stress is excessive, it is prolonged, it is irrelevant, and it has harmful effects mentally, physically, and spiritually. So I would want you to definitely do this activity at home کہ آپ کوئی بھی جو stressful event ہو لکھیں. Actually write it down. Write down its effect on your body, physical, mental, and psychological.
اور ٹرائی ٹو اینالائز کہ ہاؤ اسٹریس از افیکٹنگ یو. اسٹریس کا نقصان صرف ہمیں ہوتا ہے اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. جب ہمیں نقصان ہوتا ہے تو اسی نقصان کی بنیاد پر ہم باقی لوگوں کو بھی اپنے ارد گرد بلڈوز کر دیتے ہیں. اسٹریس میں آپ کے فزیکل سمٹمز آئیں گے: ہیڈ ایک، سلیپ ڈسٹربنس، ریپڈ پلس، سویٹنگ، لیک آف انرجی، انڈائجیشن، فٹیگ. You will have emotional impacts: irritability, anxiety, anger, mood swings, apathy, depression, impatience, denial, worrying, brooding. Psychological: memory loss, forgetfulness, phobias, withdrawal, inability to concentrate, passive attacks. Passive attacks کیا ہوتے ہیں؟ کوئی پوچھے آپ سے تمہارا موڈ خراب ہے، نہیں، مجھے کیا ہونا ہے. You shrug the shoulders and in a very shrewd way we respond like that. نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، میں کیوں، تم جاؤ انجوائے کرو لائف. اس طرح سے ہم وہ اٹیکس کرتے ہیں. ایڈکشنز ہوتی ہیں: سلیپ لیسنس، ایٹنگ ڈس آرڈرز، ڈس آرگنائزیشن. سو یو کین سی دیٹ اسٹریس از ناٹ اونلی گوئنگ ٹو بی لائک صرف دماغ میں نہیں بیٹھا ہوا، اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ یو ان آل ڈومینس. اب ایک پروفیشنل ہے، ڈاکٹر ہے، جس نے پیشنٹ کے لیے بڑے وائز ڈیسیجن کرنے ہیں، لائف سیونگ ڈیسیجنس کرنے ہیں، اور وہ اسٹریسفل ہے، اس کی پرسنالٹی ایسی بن چکی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے پھر ساؤنڈ ڈیسیجنس کرے گا. اسی لیے لاٹ آف ٹائم وین ڈاکٹرز میک مسٹیکس دیٹ از بیکاز انہوں نے اپنی اسٹریس مینجمنٹ نہیں کی. لیکن اسٹریس مینجمنٹ کی کیسے جائے؟ اس کے لیے ہمیں اسٹریس کے کرو کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، وچ از اے بیل شیپ کرو. وین دیر از لٹل اسٹریس ایون دا پرفارمنس از ناٹ گڈ. یعنی آپ نوٹ کر لیں، پڑھتے ہوئے بھی اگر ٹیچر کوئی جو ہیں فرق ہی نہیں ان کو پڑتا، آپ پراکسیاں لگائیں، آپ اٹینڈنس لگائیں، وہ پڑھنے میں بھی بڑے ڈل ہیں، وہ آپ سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں مانگتے، تو ہم بور رہتے ہیں ان کی کلاس میں، ہمارا دل نہیں چاہتا. We don't want to attend that class. اسٹریس نہیں ہے نا اس کا ہمیں، تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. آپٹیمم اگر اسٹریس آپ کا لیول ہے تو وہ آپ سے اچھی پرفارمنس کروائے گا، اور اس میں آپ کو تھوڑی سی فٹیگ ہو سکتی ہے، بٹ دیٹس اوکے، دیٹس پارٹ آف بینگ اسٹریسفل. اسٹریس کے ساتھ اگر آپ نے بہت اچھی مینجمنٹ بھی کی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا امپیکٹ نہیں فیل کریں گے. امپیکٹ فیل کریں گے بٹ یو ول بی لائک ان گرپ. لیکن جب اسٹریس بہت زیادہ ہو جائے گا یو ول اسٹارٹ فیلنگ ایگزاسٹڈ. سو وین ایور یو فیلنگ ایگزاسٹڈ، کام نہیں کیا جا رہا، دیٹ مینس کہ یو ہیو ٹو لرن ٹو مینج اٹ، یو ہیو ٹو برنگ دیٹ لیول ٹوورڈز دیٹ آپٹیمم. اور ہر کے لیے ایک اپنا وہ اسپاٹ ہوتا ہے جس کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیر آر سم پیپل ہو کین ٹیک مور اسٹریس دین یو. تو آپ دوسرے کو دیکھ کے نہیں سمجھتے کہ اچھا اس کو فرق نہیں پڑ رہا تو مجھے کیوں ٹینشن ہو رہی ہے. آپ کا لیول وہ ہے، مے بی آپ کے ریسورسز کم ہیں، تو آپ پھر اپنے ریسورسز کو بلڈ کریں. لیکن جو برن آؤٹ میں نے آپ کو بتایا تھا ہوتا ہے، اس میں ایکچولی پیپل بریک ڈاؤن، دے ہیو اینگر، انزائٹی اینڈ پینک. سو وی ہیو ٹو سیو گارڈ آور سیلز فرام دس. سو گڈ اسٹریس از when you have healthy tension. Distress is when there is fatigue, exhaustion and breakdown. So when you are able to perform well, تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو اس کو مینج کیسے کیا جائے گا؟ اس کے مینجمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو you have to be aware of your own stressors and you have to be aware of your own reactions. کہ اگر مجھ سے کوئی ایسے بات کرتا ہے تو میرا پارا چڑھ جاتا ہے، اچھا اس کا مطلب ہے مجھے تو اینگر مینجمنٹ نہیں آتی. فلاں نے یہ بات مجھ سے تیسری دفعہ پوچھی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اچھا مجھ میں تو انڈیورنس نہیں ہے. مجھے اس نے یہ بات بولی، یہ جملہ بول دیا، ویری کریٹیکل ریمارک، اچھا پھر تو اس کا مطلب ہے مجھے کرٹیسزم کو نہیں ہینڈل کرنا آتا. نہیں، میرا مسئلہ لوگوں سے نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت سارے کام ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتے کون سے کام کب کرنے ہیں. یو ڈونٹ نو ٹائم مینجمنٹ. تو آپ فوراً دیکھتے ہیں کہ میرے اسٹریسرز کون سے ہیں اور ان کو میں نے کیسے مینج کرنا ہے. پھر وی ریکگنائز وٹ وی کین چینج. اف یو آر ٹرائنگ ٹو چینج دا ادر پرسن، دیٹ از ناٹ اے ڈویبل جاب. آپ 100 سال بیٹھ کے یہ منترا کرتے رہیں، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسے بولنا چاہیے، اس کو ایسے نہیں بولنا چاہیے، دا ادر پرسن ول نیور چینج.
ہم نے رولز ریگولیشنز اپنے لیے بنانے ہیں کہ اوکے وہ انسان ایسا ہے اور مجھے اس سے کتنا ڈیل کرنا پڑتا ہے اور مجھے اس کے لیے پھر کون سے اسکلز چاہیے. ریڈیوس انٹینسٹی آف ایموشنل ریئیکشنز. فار دیٹ یو ول ہیو ٹو بی ایموشنلی انٹیلیجنٹ. یو کین ریڈ اباؤٹ اٹ کہ واٹ از ایموشنل انٹیلیجنس. دوسرا یہ کہ یو ہیو ٹو ماڈریٹ یور فزیکل ریئیکشن. آنکھیں اوپر چڑھانا, ایٹیٹیوڈ دینا, گھور کے دیکھنا, شروڈلی بات کرنا یا ایسی ہرٹفل باتیں کہہ دینا بعد میں دکھ منانا. دین یو ہیو ٹو بلڈ یور فزیکل ریزروس. جن لوگوں کے فزیکل ریزروس کم ہوتے ہیں وہ بہت جلدی پھٹ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے مجھے ایگزٹ لے لینا ہے, ایموشنل ایگزٹ لے لینا ہے. میرے ایک کولیگ ہیں جو کہ کاؤنسلنگ میں ہے, تو انہوں نے ایک دفعہ ایک فارمولا دیا تھا, بہت فائدہ ہوا ہے اس سے مجھے اپنی ذات کے لیے بھی, اور میں سب کو یہ فارمولا بتاتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہیں آپ نے برا نہیں منانا. اگر آپ نے برا منا لیا تو تب کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں. تو میں جیسے ہی سوچتی ہوں, ایون اف آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی ہسبینڈ, مائی کڈس, مائی پیشنٹس, مائی کولیگس, میں نے کسی بات کا برا منا لیا ہے تو میں وہاں پر کیا کرتی ہوں, پہلا میسج اپنے آپ کو یہ دیتی ہوں, a big red flag for myself, میں نے برا منا لیا ہے. اور میں اپنے آپ کو کہتی ہوں زپ اپ, چپ ہو جاؤ اس وقت, بالکل تم نے کسی بات کا جواب نہیں دینا, خاموش رہنا ہے. جب اپنے آپ کو سیٹل کر لو گی تب بات کرنی ہے. اور اگر مجھے اگلی دفعہ بات کرنے سے پہلے پھر لگتا ہے میں نے تو ابھی تک برا منایا ہوا ہے, میں کہتی ہوں میں ابھی بھی بات نہیں پھر کر سکتی. اور کئی دفعہ وہی بات ہے, آپ تھوڑی دیر چپ رہتے ہیں تو میٹرز جلدی ریزالو ہو جاتے ہیں. ایکسپٹ وٹ یو کین ناٹ چینج, دس وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ. ریسپیکٹ یور ٹائم اینڈ انرجی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت لمیٹڈ ٹائم دیا ہے, بہت لمیٹڈ انرجی دی ہے. سارا دن یہ جو ہے نا خوشیاں منانے کے بجائے ہم دکھ مناتے رہتے ہیں. جہاں بیٹھتے ہیں ہم وہ کہانی شروع کرتے ہیں 1950 آنورڈز, جب میں پیدا ہوا, جب میں پیدا ہوئی, جب میں 4 مہینے, جب میں 6 مہینے, پھر 1 سال پہ میرے ساتھ یہ کیا گیا, پھر 5 سال پہ. ہر وقت ہر ایک کو ہم کہانیاں سناتے ہیں, اور اگر ہم دوسروں کو نہیں سناتے تو ڈیفینیٹلی ہم اپنی اندر کی مووی اپنے اندر ضرور ہر وقت چلاتے ہیں. میں مائی ایگو وہ فیڈ ہوتی رہتی ہے اور ہم وہ جو انرجیز ہیں اپنی غلط ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں. Then redefine your priorities. What are your priorities in life? اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے, یہ پیٹی باتوں پہ لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں بھیجا. ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں, ہمارا جو مقصد حیات ہے وہ رہ جاتا ہے, ہم نے کس کام کو کیسے لے کے چلنا ہے وہ رہ جاتا ہے. سب کام ہمارے پیچھے رہ جاتے ہیں, ہم بس پیٹی باتوں پہ جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. And we need to be assertive. We need to talk to people by using I statements. I statement means اگر آپ کسی سے بات کریں تو آپ یہ نہیں کہتے تم نے یہ بولا, بہت بری بات بولی. ہم یہ کہتے ہیں آپ نے جو بات بولی مجھے وہ بات اچھی نہیں لگی. آپ اپنی بات کرتے ہیں, this is my perception, مجھے ایسا محسوس ہوا that you were angry with me or you didn't want to talk to me, مجھے ایسا محسوس ہوا. And then you learn to say no. And learning to say no means کئی دفعہ اس نو کو کتنی سمارٹلی آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان بھی برا نہ منائے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ perfectionism is unattainable and it is frustrating. کیا ہے اپنے آپ سے بھی کوئی پرفیکٹ وہ رکھنا ایکسپیکٹیشن, اور اپنے جتنے باقی بھی کوئی لوگ ہیں ارد گرد کے کہ my parents should be perfect, my colleague should be perfect, ہر ایک بس جو میں نے اپنے دماغ میں سوچا ہوا ہے ویسے ہی بیہیو کرے. اور ایشوز کو بھی پک اینڈ چوز کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اسٹارٹ یور ڈے ارلی, اپنے ورک لوڈ کو شیئر کیا کریں, ڈیلیگیٹ کریں جہاں ضرورت ہے. ایکسرسائز, پیپل ہو آر فزیکلی ایکٹیو ہیو لیس اسٹریس. پیپل ہو سیٹ ریئلسٹک گولز ہیو لیس اسٹریس. پیپل ہو eliminate clutter in their life, وہ بھی اسٹریس سے بچتے ہیں. بی سمپل, forgiving ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, معاف کرنا سیکھیں. جو ہم سارا زندگی کے لیے اپنے آپ کو پکڑ کے رکھتے ہیں, میں نے کبھی کسی کو معاف نہیں کرنا, میں نے نہیں معاف کرنا, انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ ایسے کیا, وہ کبھی بھی اسٹریس سے فارغ نہیں ہو سکتے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, سینس آف ہیومر اچھا ہونا چاہیے, اور ایکسپیکٹیشن ریئلسٹک, اپنی باؤنڈری سیٹنگ اسکیڈول کریں سارے کاموں کو. اور ہمارے دین میں یہ جو ہمارے 5 پلرز ہیں نا,
یہ ہمارے لیے بیسٹ اسٹریس مینجمنٹ کے سورسز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ says in Surah Ra'd verse number 28, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Those who believe and whose hearts find comfort in the remembrance of Allah, surely in the remembrance of Allah do hearts find comfort. قرآن کے ساتھ اگر آپ اٹیچڈ ہیں تو آپ کی اسٹریس مینجمنٹ ہوتی رہتی ہے، اور اگر آپ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نہیں مینج کر سکتے. اسی لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا تھا، strange are the ways of a believer, for there is goodness in every affair of his, and this is not the case with anyone except with the believer. اور وہ کیا ہوتا ہے، when he thanks Allah, so there is goodness for him, and when he is in trouble and he shows resignation, endurance, patience, there is goodness for him. مشکلات میں شکر اور آسانیوں میں صبر اور دعاؤں کا ساتھ لینا. جو انسان یہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت سی مشکلات سے بچا لیتا ہے اور اپنے اسٹریس کو مینج کر لیتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.